السلام علیکم دوستو، آج ہم چین کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ چین ایک قدیم اور عظیم تہذیب کا حامل ملک ہے، جہاں شہروں کے ساتھ ساتھ دیہات کی زندگی بھی ایک اپنی منفرد پہچان رکھتی ہے۔ چین کے دیہات صدیوں پرانی روایات، ثقافت اور قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ ملک کا ایک بڑا حصہ دیہی علاقوں پر مشتمل ہے، جہاں آج بھی کروڑوں لوگ اپنی روزمرہ زندگی کا انحصار زراعت، دستکاری اور قدرتی وسائل پر کرتے ہیں۔ چین کے دیہات مختلف خطوں میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں مشرقی زرخیزی میدانی علاقے، مغربی پہاڑی خطے، شمال کے صحرائی علاقے اور جنوب میں سرسبز وادیاں شامل ہیں۔ ہر خطہ اپنے جغرافیہ اور موسمی حالات کے مطابق منفرد طرز زندگی کا حامل ہے۔ مثلاً جنوبی چین کے دیہات میں چاول کی کاشت عام ہے، جبکہ شمال چین میں گندم اور مکئی کاشت کی جاتی ہے۔ چینی دیہات کی معیشت کا بنیادی انحصار زراعت پر ہے۔ کھیتی باڑی یہاں کا قدیم پیشہ ہے اور دیہی آبادی کی اکثریت اسی پیشے سے وابستہ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ روایتی طریقے بھی آج تک استعمال کیے جاتے ہیں۔ چاول، چائے، کپاس، مکئی، گندم اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ پھلوں کی کاشت بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ دیہی معیشت میں جانوروں کا پالنا بہت اہم حیثیت رکھتا ہے۔ مویشی پالنا، بطخ، مرغیاں اور خنزیر کی افزائش دیہی گھروں کا عام منظر ہے۔ اس کے علاوہ ماہی گیری اور جنگلاتی پیداوار بھی دیہات کے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ کچھ دیہات میں دستکاری، روایتی دستساز اشیاء اور مقامی ثقافتی مصنوعات کی تیاری بھی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ چین دیہات میں زندگی کا ایک الگ ہی انداز ہے۔ لوگ سادہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں اور قدرت کے قریب رہتے ہیں۔ گھروں کی تعمیر میں عام طور پر لکڑی، مٹی اور پتھر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ دیہات میں اب جدید طرز کے مکانات بھی بننے لگے ہیں، مگر روایتی گھروں کا حسن اب بھی برقرار ہے۔ صبح سویرے دیہات میں ہلچل شروع ہو جاتی ہے۔ کھیتوں میں کام کرنے والے کسان، مویشی چرانے والے چرواہے اور گھریلو کاموں میں مصروف خواتین سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ دیہی سماج میں خاندانی نظام مضبوط ہے اور آپس میں میل جول اور تعاون کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے۔ خوشی اور غم میں پورا گاؤں شریک ہوتا ہے۔ چینی دیہات اپنی منفرد ثقافت اور روایات کے لیے مشہور ہے۔ شادی بیاہ، فصلوں کی کٹائی، نئے سال اور مذہبی تہواروں پر خصوصی تقریبات منعقد کی جاتی ہے۔ لوگ رقص، روایتی گیت، ریگن ڈانس اور ثقافتی کھیل دیہات کے لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے۔ کچھ دیہات میں آج بھی روایتی لباس پہنا جاتا ہے، خاص طور پر اقلیتی قوموں کے دیہات میں۔ دیہی علاقوں میں بزرگوں کا خاص احترام کیا جاتا ہے اور نوجوان نسل کو اپنی ثقافت اور روایات سکھانے کا سلسلہ نسل در نسل جاری ہے۔ مہمان نوازی اور سادگی دیہی معیشت کی بنیادی اصول ہے۔ چینی دیہات میں زندگی کا انداز بہت سادہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر گھروں میں لکڑی اور مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چھتیں بھی اکثر لکڑی یا گھاس پھوس کی بنی ہوتی ہے۔ دیواروں پر رنگ برنگی کاغذی نقش و نگار اور دیہاتی آرٹ دکھائی جاتا ہے۔ گھروں کے باہر سبزیاں اگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے باغیچے بنے ہوتے ہیں۔ مرغیاں، بطخیں اور بکریاں بھی ہر گھر کے قریب نظر آتی ہیں۔ دیہات میں لوگ اپنے جانوروں کو بھی خاندانی حصہ سمجھتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ چینی دیہات میں کھانے بھی زیادہ تر اپنے ہی کھیتوں سے حاصل ہونے والی چیزوں سے بنتے ہیں۔ سبزیاں، چاول، مکئی، آلو اور تازہ مچھلی دیہاتی کھانوں کا خاص حصہ ہے۔ کھانوں میں سادہ ذائقے ہوتے ہیں، لیکن تازگی اور قدرتی خوشبو ان کی خاص بات ہے۔ صبح کے ناشتے میں اکثر چاول کا دلیا اور سبزیوں کا سوپ ہوتا ہے۔ دوپہر میں چاول، سبزیاں اور گوشت کھایا جاتا ہے، جبکہ شام میں ہلکی پھلکی غذا پسند کی جاتی ہے۔ دیہاتوں میں لوگ زیادہ تر خود کفیل ہوتے ہیں۔ کپڑے بنانا، برتن بنانا اور گھریلو سامان تیار کرنا بھی دیہاتی زندگی کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ بانس سے ٹوکریاں اور چھوٹے فرنیچر بناتے ہیں۔ کچھ خواتین روایتی کڑھائی اور سلائی میں مہارت رکھتی ہے۔ ہر دیہات میں کوئی نہ کوئی ہنرمند ضرور پایا جاتا ہے، جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ چینی دیہات میں تہواروں کا بہت اہم کردار ہے۔ دیہات تہوار لوگوں کی زندگی میں خوشیاں اور رنگ بھرتے ہیں۔ چین کا سب سے بڑا مشہور تہوار چاند کا تہوار ہے۔ اس موقع پر پورا دیہات مل کر کھانا بناتا ہے، گانے گاتا ہے اور رات کو چاندنی بھی بیٹھ کر کہانیاں سنتا ہے۔ ریگن ڈانس، روایتی کھیل اور رنگا رنگ لباس اس تہوار کا حصہ ہوتے ہیں۔ دیہات میں تعلیم کا نظام بھی سادہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے اسکول کھلانوں یا پہاڑوں کے قریب بنے ہوتے ہیں۔ یہاں کے بچے قدرت کے ساتھ کھیلتے اور سیکھتے ہیں۔ استاد بچوں کو کتابوں کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی، جانوروں کی دیکھ بھال اور دیہاتی ہنر بھی سکھاتے ہیں۔ چینی دیہات میں بزرگوں کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ بزرگ دیہاتی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے تجربے اور علم کے ذریعے نوجوان نسل کو سکھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ دیہاتوں میں اکثر بزرگ شام کے وقت دیہاتی چوراہوں پر بیٹھ کر پرانی کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ کہانیاں صرف تفریح کا ذریعہ نہیں، بلکہ دیہات کی تاریخ اور ثقافت کو زندہ رکھنے کا طریقہ بھی ہے۔ چینی دیہات میں فطرت کے ساتھ ساتھ ہم آہنگی کا رشتہ نظر آتا ہے۔ لوگ درختوں، دریاؤں اور پہاڑوں کو عزت دیتے ہیں اور انہیں قدرتی خزانہ سمجھتے ہیں۔ بارش، دھوپ اور ہوا سب کو قدرت کے تحفے کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چینی دیہاتی ماحول کو نقصان پہنچانے سے گریز کرتے ہیں اور قدرتی وسائل کو احتیاط سے استعمال کرتے ہیں۔ چینی دیہات میں جدید سہولیات آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے۔ کچھ دیہاتوں میں بجلی، موبائل فون اور انٹرنیٹ جیسی سہولتیں موجود ہیں، لیکن بہت سے دور دراز دیہات میں اب بھی روایتی انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود دیہاتی لوگ نے اپنی ثقافت اور روایات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ آج بھی اپنے بزرگوں کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زمین اور فطرت سے جڑے رہتے ہیں۔ چینی دیہات میں زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔